جو مساجد راستے میں بنائی جاتی ہیں ان مساجد کی فضیلت کیا ہے، بنانے والوں کو کیا اجر ملے گا؟ وہ مسجدیں جو راستے میں ہیں، جو مسافر خانوں میں ہیں، جو عوام الناس کے لیے، مسافروں کے لیے بنائی جاتی ہیں، ان مساجد کو بنانے والے جو ہیں اللہ کے نزدیک کتنا اجر عظیم پاتے ہیں۔ اس کے بارے میں حدیث پاک، اور یہ حدیث پاک امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے۔ امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے۔ 2521 نمبر حدیث پاک ہے۔ حدیث پاک آپ کے سامنے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کرسافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، فرمایا ان ابی کرسافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی کرسافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، یقول ابن المساجد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے مساجد تعمیر کرو، مساجد بناؤ، وَأَخْرِجُ الْقُمَامَةَ، اور مساجد کی صفائی بھی کیا کرو، مساجد کو پاک اور صاف اور ستھرا خوبصورت بناؤ، مساجد کی طہارت کا خیال رکھو، صاف اور صفائی کا خیال رکھو، صاف ستھرا کرو۔ فمن بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنت، جو آدمی مسجد تعمیر کرتا ہے، جو آدمی مسجد بناتا ہے، اللہ تعالی جنت میں اس کا گھر بنا دیتا ہے۔ حضرت ابی کرسافہ فرماتے ہیں قال رجل، ایک آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، وہذہ المساجد التی، ان مساجد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ مسجدیں جو مسجدیں تو بنا فی الطریقی، راستے میں بنائی جاتی ہیں، مسافروں کے لیے جو بنائی جاتی ہیں، ان مساجد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال نعم، ہاں، راستے میں بھی مساجد بناؤ، مسافروں کے لیے بھی مساجد بناؤ، اور فرمایا وَإِخْرَاجُ الْقُمَامَةِ مِنْهَا مُهُورُ حُورِ الْعَيْنِ، جو راستے میں مساجد ہوتی ہیں ان کی صفائی کرنے کا، ان کو صاف ستھرا کرنے کا اجر اتنا بڑا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ جو کوڑا ہے اللہ تعالی حور العین، جنت کی حوریں اللہ جب عطا فرمائے گا، ان سے نکاح ہوگا، تو جنتی آدمی کا جو نکاح کا حق مہر ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ حق مہر جو ہے، یہ جو صفائی کا کوڑا ہے، یہ ان حوروں کو عطا کیا جائے۔ فرمایا ان کا بھی یہی حکم ہے مساجد کی یعنی بنانے کا اور صفائی کا۔ فرمایا ان کی صفائی حور عین کا حق مہر ہوگی۔ فرمایا وَإِخْرَاجُ الْقُمَامَةِ مِنْهَا مُهُورُ حُورِ الْعَيْنِ، وہ جو صفائی ہے حوروں کا حق مہر ہوگی۔ جو راستے میں مساجد ہوتی ہیں ان کا خاص خیال رکھا کرو، صفائی کا خاص خیال رکھا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک سیاہ عورت جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، جب فوت ہو گئی صحابہ کرام نے اس کی تدفین کی، دفن کر دیا۔ جب دفن کر دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کافی دن ہو چکے ہیں وہ عورت نہیں آئی۔
مسجد کی صفائی کرنے کے لیے نہیں آئی؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو چکی ہے، وہ مر گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غم زدہ ہو گئے، فرمایا اے میرے صحابہ وہ تو مسجد کی صفائی کرتی تھی، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ چلو میرے ساتھ، اس کی قبر پر چلو۔ آپ نے اس عورت کی قبر پر جا کر اس کا جنازہ پڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد کی صفائی کرنے والے اتنے زیادہ پسند ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔